نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرقیب پر بات کریں گے۔ الرقیب نگہبان، نگران، پاسبان، محافظ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی تمام مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے، اس طرح کہ کسی لمحے کوئی بھی چیز اس سے غائب نہیں۔ وہ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ ان کا خیال بھی رکھتا ہے، وہ ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، وہ ان کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت کیا ہے اور ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر نگران، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ یعنی جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، لوگوں کے حقوق میں کوئی ڈنڈی مار رہے ہو، یا پھر کسی کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہو یا دھوکہ دے رہے ہو، تو تمہارے یہ تمام تر اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ وہ نگرانی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بندوں کو ان کے اعمال کی پورے عدل کے ساتھ صحیح طور پر جزا یا سزا دے سکے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتا ہوا، اللہ کی نگرانی سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ درست کام کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہر چھوٹی اور بڑی سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دل کی باتیں تم لوگوں سے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جان لے گا۔ یعنی بندوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے تمام اعمال حتیٰ کہ سینے کے بھید بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا شیئا او تخفوہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی خواہ وہ انسان کے خیالات ہو، خواہ وہ کوئی مادی چیز ہو، خواہ وہ کوئی بات ہو، کوئی راز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، بات یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو، اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے بارے میں اللہ سے حیا کرو۔ سر اور اس کے اندر سے مراد کیا ہے کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، اپنے دل میں ایسی باتیں بھی نہ لاؤ کہ جو فحش قسم کی ہو اور
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، یا کسی کے بارے میں ایسا برا گمان نہ رکھو کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو. پھر اسی طرح انسان اپنے پیٹ اور جو اس کے اندر ہے، یعنی کھانا پینا ہو یا باقی اس کی خواہشات ہوں، ان کے بارے میں بھی، کیونکہ سینے میں ہی انسان کا دل بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی صرف ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، ہمارے باطن پر بھی ہے. اور جو اللہ سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے، وہ اپنے باطن کی بھی اصلاح اور تزکیے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں بھی نگرانی ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ ہم بندوں کی نگرانی سے کس قدر گھبراتے ہیں. اگر کسی وقت ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، یا کوئی کیمرے ہیں جن سے ہمیں واچ کیا جا رہا ہے، یا کوئی خفیہ ادارے ہیں جو ہمارے حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو انسان ان معاملات میں کس قدر کانشیس ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اور ہر بات نپی تلی کرتا ہے. اگر انسانوں کا ڈر انسان کو اتنا کانشیس بنا دیتا ہے، اتنا محتاط کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی اور سرویلنس کا احساس انسان کو کس قدر متقی اور پرہیزگار بنا دے اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی سرگوشیوں اور رازوں سے بھی خوب واقف ہے، ان کی بھی نگرانی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو سنتے نہیں، کیوں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے جا رہے ہیں. یعنی ہم خود بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرشتے ہم نے مقرر کر رکھے ہیں وہ بھی خوب جانتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جو کائنات کے اندر ہے ان سب کی بھی نگرانی کر رہا ہے. یعنی وہ آسمانوں کی، ستاروں کی، سیاروں کی، زمین پہ چلنے پھرنے والی مخلوق کی جو جنگلوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں رہتی ہے، ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہا ہے، کون اس وقت کہاں ہے، کون زندہ ہے، کون مر چکا ہے اور کون مرنے کے مراحل میں ہے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وسیع علم کی بنا پر کرتا ہے. ایک آیت میں آتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ وہ آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، یعنی انسانوں کی گنتی کے مطابق. یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ پکڑ بھی سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے. اور یہ بات بھی ہمیشہ انسان کو یاد رہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے یہ دنیا میں نہیں رہ جاتا، یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اس کے پاس سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار، یاد رکھو، سنو کہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اور ویسے بھی مخلوق کے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، کون کیا کرتا ہے ہر ایک لمٹ کے اندر ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بنائی ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص آزادی دی ہے وہ اس کے اندر ہی رہ کر کام کرے، اس سے باہر نہ نکلے. کیونکہ ایک شخص کو بھی یا کسی کو بھی اگر لا محالہ آزادی دے دی جاتی تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی کو لمیٹڈ کر دیتے. تو اللہ یعنی کہ تقدیر کے معاملے میں عام طور پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اختیاری نہیں، یا یہ کہ سارا اختیاری ہمارا ہے. حقیقت میں معاملہ ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے. ہمارے پاس اختیار بھی ہے لیکن وہ ایک محدود اختیار ہے، اور اس کو محدود یا لمیٹڈ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ باقی لوگ بھی یا باقی مخلوق بھی اپنے اپنے اختیارات کو انجوائے کر سکیں، اور کوئی کسی کے میدان میں اس درجے تک داخل نہ ہو جائے کہ دوسرے کا جینا دوبھر ہو جائے. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نگرانی وقتی اور عارضی نہیں ہے،
یہ دائمی نگرانی ہے. جب سے انسان بنا ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ نگرانی ہو رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو سب کو جانتا ہے، اور پھر سب چیزوں پر اس کا مکمل کنٹرول بھی ہے. ہر چیز کو وہ اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام احمد سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل شعر پڑھا کرتے تھے، یا ان کے اپنے تھے یا کسی اور کے، بہرحال ان کے اشعار ہیں: اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. جب تم زمانے میں کسی دن تنہائی میں ہو، یعنی دنیا میں جب کبھی تم اکیلے ہو، تو یہ نہ کہو کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، اکیلا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ مجھ پر نگرانی کرنے والا موجود ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا يَخْفَى عَلَيْهِ يَغِيبُ. اور اللہ کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ کسی لمحے غافل ہوتا ہے، اور نہ یہ خیال کرو کہ پوشیدہ چیزیں اس سے اجل ہیں. وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا. کوئی چھپی سے چھپی چیز زمین کی تہوں کے اندر، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ گیلی مٹی کے بھی نیچے کوئی بھی چیز، خواہ وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے چھپی ہوئی نہیں، اس سے پوشیدہ نہیں. اس لیے کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ جو جی چاہے کرے، اسے کون پوچھنے والا یا کون دیکھنے والا ہے. نہیں، اللہ الرقیب اس پر نگران ہے. پھر اس کی ایک نگرانی خاص ہے اور ایک عام ہے. عام نگرانی تو ساری مخلوق کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی خاص طور پر نگرانی اور حفاظت بھی کر رہا ہے. اس سلسلے میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اللہ تیری ساری مخلوق کو بہکا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے مخلص بندے وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی حفاظت سے. اور اس کے بارے میں اس کی تفصیل سورۃ الحجر میں آتی ہے: قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. اس نے کہا اے میرے رب، جو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین کے اندر ان کے لیے بہت سی اٹریکشنز پیدا کر دوں گا، اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں. فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، کوئی زور نہیں، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے وہ تیرے بہکانے میں آ جائیں گے، لیکن میرے خاص بندے ان پر تیرا زور نہیں. تو انسان تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے اور کس کے پاس آتی ہے؟ وہی جو اپنے رب کے ساتھ خالص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، پھر وہ اس کے داؤ سے بچ جاتا ہے، اور یہ بھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی توفیق سے ملتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محفوظ رکھا. سورۃ یوسف میں آتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، تو گویا رب نے بچایا. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک کھلی دلیل ہے اس سلسلے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مخلص بندوں، اپنے پیارے بندوں، وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے.
پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نگرانی جو مسلسل اور مستقل طور پر ہے، اس کا بھی ہمیں احساس رہے، کیونکہ بعض اوقات حالات ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس پر ہمیں پریشانی اور پشیمانی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، یا وہ ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، یا وہ ہماری سن نہیں رہا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلسل اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، مسلسل ان کی دعائیں سنتا ہے، مسلسل ان کی طرف توجہ رکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کی آزمائش کے لیے حالات اس کی مرضی کے خلاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر سے کام لیجئے، بلا شبہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یعنی ہم آپ سے غافل نہیں ہیں، ہم آپ کی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے دشمنوں کی مخالفتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، شاید وہ ہدایت پا جائیں. اس لیے آپ کے لیے ابھی وقت آزمائش کا ہے، صبر کا ہے. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ، یعنی تمہارا یہ عمل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو گویا بندہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے. اگر اچھا کام کر رہا ہے تو محبت کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو ناراضگی کی نگاہیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن کبھی بھی انسان جب اچھا کام کرے تو اس کو لوگوں کو دکھانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اور جس انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کا جو شوق ہے اندر، وہ اس کی سیٹسفیکشن بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے اگر اس صفت پر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور رقیب ہے، اور اگر اس سے میرا اچھا عمل دیکھ لیا تو کسی اور کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس طرح انسان شو آف کرنے سے اور دکھاوا کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے عمل بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخصوص قسم کے حالات میں اپنے خاص بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے. قرآن مجید میں سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا، یعنی موسیٰ کی والدہ نے، اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ. چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا. یہ ساری تدبیر کون کر رہا تھا؟ یہ سارا انتظام کون کر رہا تھا؟ وہی جو ان تمام امور پر نگران ہے اور رقیب ہے. اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے حرام کر دیا. موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے، تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے حالات میں جب کہ بظاہر سارے مادی وسائل منقطع ہو چکے ہوں، سارے اسباب ختم ہو چکے ہوں، کس طریقے سے اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے، کیسے نگہبانی کرتا ہے، کیسے بچاتا ہے، اور کیسے سارے رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیے. پھر جہاں تک بندوں کے اعمال کی نگرانی کا تعلق ہے تو یہ بندوں کے لیے ایک فکر کی بات بھی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں، اس لیے وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے، ہر جان پر نگران ہے جو بھی اس نے کمائی کی.
کیا وہ دوسروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی انسان کسی انسان کی دن رات نگرانی کر ہی نہیں سکتا. کوئی انسان کسی کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا، حقیقت معلوم ہی نہیں کر سکتا. ہر ایک کا علم ناقص ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر بندے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پورا پورا جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. کیونکہ بعض اوقات انسان کوئی اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اور بیچ میں پھسل جاتا ہے اور پھر اچھا کام کر لیتا ہے. اگر کوئی انسان کسی کی نگرانی کرے تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کو دیکھ ہی نہ سکے. کتنی دفعہ آپ دیکھیے زندگی میں انسان تحریر لکھتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے، بولتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے، ایک کام کئی بار کیا ہوتا ہے اور اس میں انسان پھر بھول جاتا ہے. ایسی بھول چوک کون دیکھتا ہے؟ کوئی انسان ہو سکتا ہے نوٹس نہ لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہوتی، اور پھر بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا رہتا ہے اور ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. یہی اس کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت، فضل اور کرم نوازی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے. ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ صرف اعمال کو دیکھ ہی نہیں رہا، بلکہ وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ بندوں کو آج بھی اور کل بھی ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جا سکے، اور وہ اسی لیے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو. چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، تو نے فلاں بندے کو روک دیا. تو رب عز و جل فرماتا ہے کہ یہ جیسے اعمال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ حتیٰ کہ یہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے. یعنی بیماری کی وجہ سے انسان کا عمل رک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل نہیں رکتا. وہ اپنے ایسے بندے کو جو صحت کی حالت میں اچھے کام کرتا ہو، بیماری میں بھی اس کا اجر اس کو عطا کرتا رہتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اس سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ کرو جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو خیالات کہاں سے کہاں بھٹکے بھی ہوتے ہیں اور نماز کی طرف توجہ کم ہی ہوتی. اس وقت اگر انسان یہ سوچے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، تو چاہے انسان تنہا بھی ہو تو اس کی نگاہ کہیں نہ بھٹکے، اور خیال بھٹکے تو واپس لے آئے کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر فرمایا اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکوع و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے. یعنی صرف قیام کو نہیں دیکھتا، رکوع کو بھی دیکھتا ہے کہ کتنا کیا، کیسا کیا، کتنا لمبا تھا اور اس میں کتنی عاجزی تھی اور کتنا اللہ کو یاد کیا. اسی طرح سجدے کی کیفیت کو بھی، لمحوں کا بھی حساب رکھتا ہے کہ کس بندے نے اس کے آگے کتنی دیر عاجزی کی ہے اور کتنا ذکر کیا ہے. اور پھر انبیاء علیہ السلام کے عمل کو تو دیکھتا ہی ہے، عام بندوں کے عمل کو بھی دیکھتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی امت کو بھی پیچھے سے دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس طرح ہم نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اس سے کرنے والے ہیں.
پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر میرے صحابہ میں سے کچھ کو دائیں طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں طرف لے جایا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی نیک بندے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران ہے اور تو ہی ہر چیز پر نگہبان ہے. اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں تو بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ انبیاء علیہ السلام بھی ہوں، ان کی اپنی امتوں پر نگرانی اور ان کا خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے اعمال کو دیکھتے رہنا، یہ ان کی زندگی تک ہوتا ہے. اور جب ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یا وہ واپس بلا لیے جاتے ہیں اپنے مشن سے، تو پھر اللہ ہی نگران ہوتا ہے، وہی نگہبان ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی براہ راست نگرانی کے علاوہ فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر فرشتوں کو نگران بناتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. پھر ان اعمال ناموں میں نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، بلکہ انسان کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. یعنی فرشتے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں، اور جب اس کے ہر قول و فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے، یعنی فرشتہ ہوتا ہے جو فوراً ہی نوٹ کر لیتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ باوجود اسے کہ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے سے فرماتا ہے اس کی نگرانی کرتے رہو. اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے گناہ کیا، اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ میری ہی وجہ سے چھوڑا ہے ورنہ یہ کر گزرتا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی اس سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں، ایک طرف فرشتے سے لکھوا رہے ہیں، اور عین اسی وقت جبکہ بندہ عمل کر رہا ہے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کمیونیکیٹ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس بندے نے یہ غلط کام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ اچھا ابھی ذرا رک جاؤ، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کو نہ لکھنا بلکہ اس کے برعکس نیکی لکھ دینا. تو اس سے بڑی نگرانی اور اس سے بڑی کیئر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی رحمت فرماتا جائے اور ساتھ ساتھ انسٹرکشنز بھی دیتا جائے. پھر اسی طرح نماز کے وقت بھی فرشتوں کی نگرانی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن فرشتے بھی انسان کے آس پاس ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو وضو کرے، پانی نہ ہو تو تیمم کرے، پھر اگر تکبیر کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یعنی وہ اکیلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں. اگر اس نے آذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے،
لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایسے مقام پر جبکہ اور کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو بظاہر انسانوں میں سے، بلکہ ہو ہی نہ وہاں کوئی، تو اس وقت بھی وہ اپنے رب کو نہ بھولے اور خالصتاً اس کے لیے اس کا نام بلند کرتے ہوئے وہ سارا ایکشن کرے جو اپنے گھر میں یا اپنے علاقے میں یا اپنی مسجد میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. پھر اسی طرح جو بندے مسجدوں میں پابندی سے جاتے ہیں تو ان کو بھی فرشتے واچ کرتے رہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، اور یہ سب کچھ غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، یعنی مسجد سے محبت رکھتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں خواہ وہ اکیلے ہی مسجد میں ہو. اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں کہ آج آئے نہیں. اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے مددگار پھر فرشتے بن جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر سارے ماحول میں سے، سارے معاشرے میں سے کوئی بھی اللہ کی اطاعت نہ کر رہا ہو، کوئی بھی مسجد نہ جا رہا ہو، کوئی بھی نیکی کے کام میں آگے نہ بڑھ رہا ہو، تو بھی انسان کو یہ سوچ کر کہ ہائے میں اکیلا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، یا میں کیسے کروں، یا دل چھوٹا نہ کرے، یا اپنے آپ کو نیکی کے کام میں کبھی بھی تنہا محسوس نہ کرے. اس وقت انسان ہمیشہ یہ یقین رکھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کے لشکر ہیں، میرے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو مجھے کمپنی دے رہے ہیں، جو میرے مددگار ہیں. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں اور وہ انہیں کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، مت ڈرو، غم بھی نہ کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم اس دنیا میں تمہارے دوست ہیں. تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا یا تنہا محسوس نہ کرے، وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہو، فرما برداری کرنے والا ہو، اور باقی معاملہ انسان اپنے رب پر چھوڑ دے. اسی لیے ایسے فرشتے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت بھی اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے، یعنی وہ لے بھی جاتے ہیں اور واپس بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے، غلط کام کے لیے، تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے. تب یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے خاص علاقوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے گا، مگر مدینہ اور مکہ کے وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کریں گے، تو وہاں وہ داخل نہ ہو سکیں گے. تو اب جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے اور اس کو مان لے تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. تو اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بن جائے. انسان اپنے اوپر خود محاسب بن جائے، اپنے خیالات کو واچ کرے، اپنے اعمال کو دیکھے. وہ اس ڈر سے کام نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ دیکھے کہ کیا چیز اس کے رب کو پسند نہیں ہے اور پھر وہ شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو. پھر احسان کے درجے پر عبادت کرنے والا ہو. اور احسان کا درجہ کیا ہے کہ کام اتنے اچھے طریقے سے کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے احسان، یہ ہوتا ہے کسی کام کا حسن، خوبصورت درجہ. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تو پھر وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ اس پر کتنی بھی قسم کے دباؤ کیوں نہ ہو
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، نگرانی کی جا رہی ہے اور فرشتوں کے ذریعے نگرانی کروائی جا رہی، یہ سب کچھ رائے گاہ جانے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ ابو ذر، جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان فرشتہ بن جائے اور اس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو انسان اس کی جگہ اچھا کام کر لے، کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، مثلا نفل پڑھ لے، استغفار کر لے، صدقہ خیرات کر لے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ 3 چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی ہیں۔ پھر یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہمیں ہمارے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، تو اس بنا پر انسان کو نڈر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کو ان سب سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی معرفت رکھتا ہے، جتنی پہچان رکھتا ہے، اور اس کی معرفت اس کے نام اور اس کے صفات کے ذریعے ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اتنا زیادہ محتاط زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور اللہ کے کاموں کو، وہ کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میکائیل کبھی بھی مجھے ہنستے دکھائی نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے میکائیل نہیں ہنسے، کیونکہ اس علم کی بنا پر، اس معرفت کی بنا پر، اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہنسنا بھول گئے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور قرآن مجید میں آتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ تو ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا اور کرتے چلے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہر معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے، پھر اپنے ساری زندگی کے اعمال میں اللہ کی نگرانی کو محسوس کرے، خواہ وہ نماز پڑھنا ہو یا روزہ رکھنا ہو یا صدقہ خیرات کرنا ہو یا کسی انسان کے ساتھ گفتگو یا معاملہ یا تعلق ہو، ہر چیز میں انسان کو یہ سبق ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح اسلام کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا نگران بنائے تو وہ اپنی نگرانی کے کام کو، ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دے۔ مثلا اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تو اس کی نگرانی صحیح طور پر کی جائے۔ ویسے بھی ہر انسان کو اللہ نے نگران بنایا ہے، حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص نگران ہے تو کس کس چیز کا نگران ہے۔ مثلا خاتون خانہ کے بارے میں فرمائے کہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا علم بھی ہونا چاہیے اور پھر ان کو ادا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ہر نگران سے اس کے زیر نگران کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ انسان خیر خواہی کے ساتھ حفاظت و نگرانی کرے،
پھر خاص طور پر بچوں کے معاملات کی نگرانی کی جائے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں خود اس طرح نگران نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی کو نگرانی کا کام دینا ہو تو اہلیت کی بنا پر دیا جائے، اور اس کو دیا جائے کہ جو اس میں خیانت نہ کرنے والا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس نام سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہر وقت بندوں کی نگرانی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کے بارے میں جانتا ہے، بندوں کے حالات کے بارے میں جانتا ہے. اس لیے یا رقیب کہہ کر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی سکھائی ہے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں برائی کے نیت رکھتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے. ایک دعا سکھائی گئی ہے بہت خوبصورت، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها واذا رأى سیئۃ اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے یا شوہر سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے تک رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، یعنی وہ عیب تلاش کر رہا ہو اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور میری ہر برائی کو نشر کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی نگرانی کا احساس دے تاکہ ہمارے اعمال اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.